اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حافظ محمد اکرم امان ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرا آج کا موضوع مشکات المصابیح جو احادیث کا ایک اہم ترین مجموعہ ہے، اس کی حدیث نمبر 142/11 جو کہ کتاب و سنت کے باب میں درج ہے، انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ ویڈیو اچھی لگے لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو دین، ہدایت اور علم و حکمت دے کر بھیجا ہے، اس کی مثال اس بارش جیسی ہے جو ایک زمین کے اوپر برسی۔ اس زمین نے اس پانی کو جذب کیا اور پھر اس میں سے سبزہ اگا اور اس سے لوگ مستفید ہوئے۔ پھر ایک ایسی زمین ہے کہ وہ سخت زمین تھی، اس کے اوپر بارش برسی، اس نے اس پانی کو روک لیا اور اس پانی سے لوگ بھی مستفید ہوئے اور وہاں پہ جانور بھی مستفید ہوئے۔ فرمایا یہ جو مثالیں ہیں یہ اس شخص کے لیے ہیں، ایسا شخص ہے کہ جس نے اس ہدایت کو حاصل کیا، اس کو قبول کیا، اور اس کو قبول کرنے کے بعد اس کی زندگی کے اندر بھی تبدیلی آئی اور اس نے لوگوں کو بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی اور اس کی وجہ سے لوگ تبدیل ہوئے۔ پھر فرمایا ایک ایسی زمین کی طرح بھی ہے کہ اس کے اوپر یہ بارش برسی اور اس زمین نے نہ تو سبزہ اگایا اور نہ اس زمین نے پانی کو روکا کہ دوسرے مستفید ہو سکیں۔ تو فرمایا یہ اس شخص جیسی ہے کہ جس نے میری تعلیمات کو نہ تو قبول کیا، نہ اس کی زندگی کا حصہ بنی اور نہ دوسرے لوگ اس سے مستفید ہو سکے۔ حضرات گرامی، حدیث مبارکہ حقیقت میں قرآن مجید کی تشریح ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 84 میں یہ فرمایا ہے کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ۔ پھر ان کے دل اس قدر سخت ہو گئے کہ جیسے پتھر ہوں یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ کیوں؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں میں سے تو ایسے بھی ہیں جن میں سے نہریں نکل پڑتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور پتھروں میں سے تو ایسے بھی ہیں جن کے اندر سے جب وہ پھٹ پڑتے ہیں تو ان میں سے پانی رواں ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پتھروں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے لرز جاتے ہیں اور وہ ان کے اوپر ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے عملوں سے غافل نہیں ہے۔ اور اسی کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ حدید کی آیت نمبر 16 کے اندر فرمایا ہے کہ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، کہ ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا کہ جن کے پاس اللہ کی طرف سے کتابیں آئیں اور اس کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے۔ حضرات گرامی، یہ دلوں کا سخت ہونا، یہ دلوں کے حوالے سے اور دل کا جو ہے بالکل اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا، یہ ایک معنی خیز بات ہوتی ہے۔ اور جب دل کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو پھر اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہیں اس سے تفقہ کا کام نہیں لیتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں اس سے دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان تو ہیں اس سے سننے کا کام نہیں لیتے۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، فرمایا وہ مویشی ہیں، وہ جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ جانور بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اس لیے آئیے اپنے دلوں کو اللہ سے جوڑ لیں، اپنے کانوں کو حق بات سننے کے لیے آمادہ کر لیں، اپنی آنکھوں کو حق بات دیکھنے کے لیے تیار کر لیں، اپنے جسموں کو حق کے لیے
حق کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار کر لیں۔ اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو یہ محسوس ہوگا کہ دل زندہ ہے، کیونکہ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ تو امتوں کے مرض کا، جو پرانے مرض ہیں، ان کا علاج کیا ہوتا ہے کہ دل زندہ ہو جائیں۔ اور دل زندہ ہونے کی علامت کیا ہے کہ انسان حق بات کو دیکھے اور حق بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو۔ ہم قال اور قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہوں اور ہمارے دنیا، ہماری زندگی کے اندر تبدیلی نہ آئے، ہمارے سامنے حق پامال ہوتا ہو اور ہم حق پامال ہوتے دیکھتے رہیں، اور ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا نہ ہو کہ ہم نے اس باطل کے خلاف کھڑے ہونا ہے، حق کو غالب کرنے کے لیے، باطل کو مٹانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے، تو سمجھ لیں کہ پھر ہمارے دل مردہ ہیں۔ اور پھر ان کی مثال فرمایا جس طرح کہ وہ پتھر نہیں، پتھروں سے بھی سخت ہو گئے، کیونکہ پتھروں کے اندر بھی خوبی ہوتی ہے، کہیں سے چشمے نکلتے ہیں، کہیں سے پودے نکلتے ہیں، کہیں پتھر جو ہیں وہ اللہ کی یاد سے لڑکھڑا جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، ہیبت ان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے۔ تو آئیے اپنے دل کو زندہ کرنے کا کوئی علاج کریں، اور اس کا علاج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے، ہمیں بتایا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتے ہیں، دلوں کو زنگ لگ جاتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوہے کا زنگ تو اتر جاتا ہے تیزاب سے، دل کا زنگ کیسے اترے گا؟ فرمایا اس کے لیے 3 کام کرو۔ کیا کرو؟ تلاوت قرآن مجید کرو، قرآن کی تلاوت۔ یہ قرآن کی تلاوت دلوں کو زندہ کرتی ہے، دل کو جھنجھوڑتی ہے، دل کو عمل کے لیے ابھارتی ہے۔ پھر فرمایا جو محفلیں ہیں جہاں پہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اس محفلوں کے اندر بیٹھو۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کیا کرو؟ قبرستان میں جاؤ۔ تو یہ جو 3 مراکز ہیں، 3 مواقع ہیں، وہاں پہ ہمیں موقع ملتا ہے کہ اپنے دل کو زندہ کر سکیں، اپنے دل کا زنگ اتار سکیں۔ لیکن پھر فرمایا اگر وہاں پہ دل کے اندر کوئی کسک پیدا نہ ہو، کوئی محسوس نہ ہو کسک، کوئی حرکت پیدا نہ ہو، تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو اور اللہ سے دعا کرو اللہ تمہیں دل زندہ عطا فرمائے۔ تو حضرات گرامی، آج ہمارے سامنے حالات حاضرہ جو ہیں اور آج کا جو حالات ہیں وہ یہی ہیں کہ ہمارے دل جو ہیں وہ دنیا کی یاد میں محو ہو کر ہمارے دل آہستہ آہستہ مردہ ہوتے جا رہے ہیں۔ تو آئیے اپنے دلوں کو زندہ کرنے کا کوئی چارہ کر لیں، شاید کہ ہماری نجات ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔